پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی. صدر زرداری نے عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی. بلاول بھٹو پیر کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے. آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی. صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے نئے حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا. بلاول بھٹو زرداری خود نئے وزیر اعظم کا نام کا اعلان کریں گے. سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے نون لیگ وفاق میں ہے تو آزاد کشمیر کابینہ میں شمولیت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا. ویسے کم از کم 70-80% پاس کیا جا رہا ہے. اب بھارت کے ساتھ تو ہم نے ایک جنگ لڑی ہے نا. اب وہ دوسری پراکسی جنگ جو ہے نا وہ افغانیوں کے ذریعے لڑے. افغان جو ہیں وہ بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں. ہم نے ان کی 40 سال جو ہے مہمان نوازی کی ہے. افغانستان سے مذاکرات ناکام ہوئے تو کھلی جنگ ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کابل کو 2 ٹوک پیغام. سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی. بھارت دوسری پراکسی جنگ افغانوں کے ذریعے لڑ رہا ہے. اب مہمان نوازی نہیں قانون کی حکمرانی ہوگی. گزشتہ 4-5 روز میں سرحدی علاقے میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی. ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی. اب جو بھی پاکستان آئے گا ویزے کے ذریعے ہی آئے گا. افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں. ہم ہر دوسرے دن شہداء کے جنازے پڑھتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے جوان سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے. قبائلی علاقوں میں بہادر لوگ رہتے ہیں جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں. پاک افغان کشیدگی سے سرحدی راستے 15ویں روز بھی بند. پاک افغان تجارت اور آمد و رفت مکمل طور پر معطل. دونوں ممالک کے تاجروں کو بھاری نقصان کا سامنا. تاجروں کا حکومت سے بارڈر کھولنے اور تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ. چمن بارڈر پر افغان مہاجرین کا رش بڑھ گیا. اب تک 2,37,000 سے زائد افغان مہاجرین باب دوستی کے راستے وطن واپس جا چکے ہیں. سرحد بند ہونے سے افغانستان میں پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگیں. پاکستان میں 600 روپے کلو میں ملنے والے ٹماٹر جلال آباد میں 50 روپے کلو میں فروخت. انگور، سیب اور انار بھی 100 روپے کلو سے کم قیمت میں فروخت. قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 5 برس بعد مانچسٹر پہنچ گئی. برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں میں خوشی کی لہر. اوورسیز پاکستانی پرچم لے کر استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے. پاکستانی ہائی کمشنر سمیت دیگر نے مسافروں اور عملے کا استقبال کیا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب میں مسافروں کو الوداع کیا گیا. خواجہ آصف نے کہا کہ PIA پر پابندی حکومت کو بڑا نقصان ہوا. قومی ایئر لائن کے معیار کو دوبارہ بحال کر دیا. PIA اب دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہی ہے. ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی. لندن اور برمنگھم کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا. PTI دور حکومت میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا بیان PIA پروازوں پر پابندی کا باعث بنا. 24 جون 2020 کو غلام سرور خان نے پائلٹ کی ڈگریوں سے متعلق قومی اسمبلی کے فورم پر بیان دیا تھا. 1 جولائی 2020 کو برطانیہ نے PIA پر پابندی عائد کر دی تھی. بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات پر بدامنی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا تمام صوبے خاندان بلوچستان کو ترقی میں برابر کا شریک کرنا ہوگا. بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے. گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود کا احتسابی کا لمحہ ہے. شکایات اور گلے شکوے دور کرنا ہوں گے. اتحاد، محبت اور عزم سے بلوچستان سے پشاور تک ترقی ممکن ہے. بلوچستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں. انہیں ترقی میں برابر کا شریک کرنا ہوگا. کراچی چمن شاہراہ پر روز حادثات میں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. ہم خونی روڈ کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. 350 ارب روپے کے تخمینے سے شاہراہ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ کیا. مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک تعاون اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا. ملاقات میں اقتصادی، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام میں مصری قیادت کے کردار کو سراہا. مصری صدر نے عالمی اور مسلم امہ امور میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی. سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ.
آپریشن تیاریوں اور جنگی استعداد کا جائزہ لیا۔ پاک میرینز میں جدید ترین 2400 TD ہوورس کرافٹ کے 3 یونٹس باضابطہ طور پر شامل۔ ISPR کے مطابق یونٹس خشکی اور سمندر دونوں پر بیک وقت کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل نفیس اشرف نے کہا، بحریہ کی دفاعی صلاحیتیں ساحل سمندر تک بلند حوصلوں کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں۔ پاک بحریہ بحیرہ ہند میں امن و استحکام کی ضامن اور علاقائی سمندری سلامتی کی ہم شراکت دار ہے۔ ہم جانتے ہیں اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ شمالی وزیرستان میں بڑی دہشت گردی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کا بروقت آپریشن، 3 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک، خودکشی کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد خودکش حملے کی تیاری میں مصروف تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ممکنہ تباہ کن حملے کو بروقت کارروائی سے روک دیا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت کی نئی چال، افغان طالبان کے ذریعے آبی چہریت کا آغاز۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے بعد پانی کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کی پالیسی واضح۔ بھارت کی طالبان رجیم کو $1 ارب امریکی امداد کی پیشکش۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق طالبان رجیم دریائے کنٹر پر بھارتی تعاون سے ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کو پانی کی فراہمی روکنا چاہتی ہے۔ بھارت کے افغان منصوبے کا ہدف پاکستان کے آبی نظام کو اطراف سے روکنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق پاکستان دریائے کنٹر سمیت تمام آبی معاملات میں عالمی قوانین کی پاسداری کرے گا، تاہم کسی بھی غیر قانونی یا یک طرفہ اقدام کے خلاف اپنے مفادات کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ SP عدیل اکبر کی چھٹی کی درخواست اور میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ پولیس رائے کے مطابق قوی امکان ہے کہ SP عدیل اکبر سے SMG گن حادثاتی طور پر چلی۔ پولیسنگ ماہرین کا کہنا ہے کہ حادثے میں SMG گن کے شاٹ کا 65 ڈگری اینگل ہے۔ PSP افسران SMG گن زیادہ استعمال کے ماہر نہیں ہوتے۔ گاڑی میں موجود آپریٹر کے بیان کے مطابق SP عدیل اپنی پروموشن سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جا رہے تھے۔ انہیں ایک کال 4:23 پر آئی۔ عدیل اکبر نے ڈرائیور کو دفتر خارجہ جانے کا کہا۔ عدیل اکبر کاغذات کی تصدیق کے لیے دفتر خارجہ گئے، کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ SP عدیل اکبر کو ایک اور کال آئی، جس کے بعد نجی ہوٹل کے سامنے عدیل اکبر نے مجھ سے گن مانگ لی۔ میں نے میگزین نکال کر گن دی۔ عدیل اکبر نے سیکیورٹی چیکنگ کے دوران پوچھا، یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں؟ عدیل اکبر نے کہا، لاؤ میگزین مجھے دو، اس میں کتنی گولیاں ہیں؟ میں نے کہا، اس میں 50 گولیاں ہیں۔ عدیل اکبر نے میگزین لے کر گن میں لوڈ کی۔ چند لمحوں بعد اچانک فائر کی آواز آئی۔ پولیس رائے کا کہنا ہے کہ SP عدیل اکبر کی طبی بنیاد پر چھٹی منظور کی جا چکی تھی۔ DIG آفس نے عدیل اکبر کی چھٹی منظوری کا آرڈر 23 اکتوبر کو کیا۔ SIU پولیس کی کراچی میں حراست میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت۔ پولیس نے تشدد کرنے والے 2 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے SHO IU کی مدیت میں قتل خطا کا مقدمہ تھانہ صدر کراچی میں درج کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ASI عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف علی شامل ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق دوران حراست عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تفتیش کرنے والے ASI عابد اور سرفراز ملزم سے تفتیش کر رہے تھے۔ زیر حراست افراد کے خلاف مقدمہ درج مشکوک ہے۔ محمد عرفان بعد میں انتقال کر گیا۔ مقدمہ نامزد 6 اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس افسران مجھے بتائے بغیر زیر حراست نوجوان کو اسپتال لے گئے۔ نوجوان کے ورثاء نے اپنی مدعیت میں مقدمہ کے اندراج کے لیے لاش کے ہمراہ دھرنا دیا۔ مظاہرین اور پیپلز پارٹی عہدیداروں میں مذاکرات کامیاب۔ مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ سراب گوڈ سے نیو کراچی جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ قبائل اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے، پاکستانی ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا باڑہ میں امن جرگے سے خطاب۔ کہا، میری نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے گئے، ضم اضلاع کے بقایا جات فوری ادا کیے جائیں۔ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں اپنا حق دیا جائے۔ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بند کمروں کے فیصلے منظور نہیں۔ ہر ضلع میں امن جرگوں کا انعقاد کریں گے۔ پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ امن کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ترقی چاہتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ قبائلی اضلاع کے ساتھ کیے گئے وعدے، 100 ارب روپے سالانہ دیں گے۔ سہیل آفریدی نے KP میں درج 9 اور 10 مئی کے مقدمات کی تفصیلات مانگ لیں۔ ذرائع کے مطابق پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے تمام تفصیلات مہیا کر دیں۔ تصویروں کی صفائی کرنا، جیل کے باہر سڑکوں پر بیٹھنا، یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ملک ریاض کو اتنی بڑی رعایت کیوں دی، قوم کا پیسہ تھا۔ ٹی ایل پی کے خلاف دہشت پھیلانے کے کافی شواہد پنجاب حکومت نے دیے، مریدکے میں شہید ایس ایچ او کو 21 گولیاں ماری گئیں، سیلاب متاثرین کے لیے حکومت بہتر اقدامات کر رہی ہے۔ احسن اقبال کی بھی تنقید، کہا ایک وزیر اعظم ایسا بھی آیا تھا جس نے بھارتی حملے کے جواب میں کہا تھا میں کیا کروں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر پنجاب جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم، فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، وزیر اعلیٰ کی جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ لاہور سے اسلام آباد فلائٹ روٹ پر بھی اتفاق، وزیر اعلیٰ کی مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلیں آفت زدہ قرار، پی ڈی ایم میں پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، 50% سے زیادہ متاثر ہونے والے موضوعات جات کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق فیصلہ پنجاب نیشنل کلائمیٹیز پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958 کے تحت کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت، متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور مالی امداد کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ جلال پور پیلوارہ حالیہ سیلاب تباہی کے خطرناک نقش چھوڑ گیا، کئی مکانات منہدم، متعدد خاندان بے گھر، سیلابی ریلوں میں نہ صرف گھروں کا سامان بلکہ بچیوں کے جہیز بھی بہہ گئے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر ہیں، متاثرین کو غذائی قلت کے ساتھ ساتھ ادویات کی شدید کمی کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آج ہوگا، مراکز میں پشاور، مردان، سوات، لوور دیر، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد شامل۔ ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل، ٹیسٹ تمام مراکز میں 9 بجے صبح شروع ہوگا۔ 180 ایم سی کیوز پر مشتمل ٹیسٹ 3 گھنٹوں میں مکمل کرنا ہوگا۔ ایم ڈی کیٹ 2025 میں کل 39,981 امیدواران شرکت کریں گے۔ امتحانی شفافیت یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی سخت، جدید مانیٹرنگ سسٹم اور دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان سے بچے کی تلاش میں میرپور خاص جانے والی خاتون سے ایس ایچ او کی زیادتی، متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ایس ایچ او تھانہ مہران، میر خادم تالپور اور ایک نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج، ایس ایچ او معطل، متاثرہ خاتون اور ملزم کا میڈیکل کرا لیا گیا۔ سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں پھر کشیدگی، طلباء گروپس میں جھگڑا اور ہوائی فائرنگ، فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بوائز ہاسٹل میں طلباء کے 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا، طلباء نے ایک دوسرے پر کرسیاں برسائیں اور فائرنگ بھی کی، یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس خاموش۔ پنجاب ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی اور ایف آئی اے کی مشترکہ کارروائی، انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے 8 ملزمان گرفتار۔ گروہ صادر و افراد کو رقم کا لالچ دے کر گردے فروخت کرواتا تھا۔ کارروائیاں لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کی گئیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق ہفتے کی صبح سے اب تک غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے کم از کم 6 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ امن معاہدے کے بعد سے اب تک 93 فلسطینی شہید اور 320 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے بعد غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,519 ہو گئی، جبکہ 1,70,382 زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کم از کم 15 لاکھ افراد کو ہنگامی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ اپنے تباہ شدہ گھروں کو لوٹنے والے فلسطینی صرف ملبے کے ڈھیر دیکھ رہے ہیں اور خوراک اور پانی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فلسطینی گھروں، کمیونٹیوں اور زرعی زمینوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا پر اضافی 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا نے سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن کی پرانی تقریر پر مبنی ایک جعلی اشتہار اور ورلڈ سیریز کے دوران نشر کیا، حالانکہ اسے فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا گیا تھا۔ کینیڈا کی جانب سے حقائق کی سنگین غلط بیانی اور اشتعال اویز رویے کے باعث اب کینیڈا پر موجودہ ٹیرف میں 10% مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اشتہار دراصل اونٹاریو حکومت نے تیار کیا تھا، جس میں ریگن نے 1980 کی دہائی میں غیر ملکی درآمدات پر زیادہ ٹیرف کی امریکی معیشت پر منفی اثرات سے خبردار کیا تھا۔
روس کے معاملے پر چین کی مدد چاہتے ہیں تاکہ یوکرین کی جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ چین روس کے ساتھ ہمارے معاملے میں مدد کرے۔ ٹرمپ ایشیائی دورے پر جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے، جہاں وہ تجارت کے ساتھ ساتھ یوکرین جنگ پر بھی بات کریں گے۔ کہا ان کا شی جن پنگ سے بہت اچھا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو۔ ٹرمپ نے حال ہی میں روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں، جبکہ بیجنگ اب تک روس کی کھل کر مذمت نہیں کر رہا۔ چپس کو اسلحہ سمجھ کر مصنوعی ذہانت کے الرٹ پر پولیس نے طالب علم کو ہتھکڑی لگا دی۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 16 سالہ لڑکے کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے میری طرف بندوقیں تان لیں، میں نے دونوں ہاتھوں میں چپس کا پیکٹ پکڑ رکھا تھا اور ایک انگلی باہر نکلی ہوئی تھی۔ پولیس نے کہا کہ یہ بندوق جیسا لگ رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ، کھلاڑیوں سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے ساتھ مختلف سطحوں پر شاندار تعلقات ہیں، کرکٹ بھی ان میں سے ایک ہے۔ جاری کرکٹ سیریز دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے گہرے تعلقات اور باہمی احترام کی علامت ہے۔ پاکستان کے کرکٹرز نے بھی اپنے عمدہ کھیل سے ملک اور قوم کا نام دنیا میں روشن کیا۔ امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملتان سلطان اور پی سی بی جھگڑے کا نیا موڑ، کیا ملتان سلطان اگلے سیزن میں رہے گی یا نہیں؟ نیا سوالات اٹھنے لگے۔ پی ایس ایل فرنچائز معاہدہ ختم ہونے پر نئے معاہدے کی تیاریاں۔ نیا فرنچائز معاہدہ ٹیموں کی نظر ثانی شدہ مارکیٹ ویلیو پر ہوگا۔ موجودہ ٹیموں میں صرف اہل ٹیمیں ہی نئی بولی کا حصہ بن پائیں گی۔ پی سی بی اجلاس میں چارٹرڈ فرم ای وائی مینا نے پی ایس ایل کی ویلیویشن رپورٹ پیش کی ہے۔ چارٹرڈ فرم اگلے چند روز میں اپنا کھیل مکمل کر لے گی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود دوہری ذمہ داریاں، سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی۔ سوشل میڈیا پر تعریف اور تنقید، تقرری پر کئی صارفین کی شان مسعود کو مبارکباد، کئی سوالات بھی اٹھا دیے۔ کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ پلیئرز افیئرز کا ایک نیا عہدہ ہے، جس کی ذمہ داریاں وہی ہیں جو پہلے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کی ہوا کرتی تھیں۔ شاید وہ آئندہ ڈائریکٹر کرکٹ بھی بنا دیے جائیں۔ سابق کپتان شاہد افریدی کی مبارکباد، کہا یہ پی سی بی کا اچھا فیصلہ ہے۔ آئی سی سی نے وائٹ بال کے لیے نیا قانون بنا دیا۔ پچ پر وکٹوں کے پاس 2 مزید لکیریں بنائی جائیں گی، جو لیگ سٹمپ سے باہر جاتی گیند کے وائٹ نہ ہونے یا ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ گیند لیگ سٹمپ پر موجود لکیر سے باہر جانے کی صورت میں وائٹ قرار پائے گی۔ اس سے پہلے لیگ سٹمپ سے باہر گیند کو وائٹ قرار دیا جاتا تھا۔ نیا قانون 6 ماہ کے لیے ٹرائل پر لاگو کیا گیا ہے۔ تجربہ کامیاب رہا تو باضابطہ نافذ کر دیا جائے گا۔ ہلال کشمیر نائک سیف علی جنجوعہ شہید کی 77ویں برسی۔ نائک سیف علی جنجوعہ نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیر قلعہ والی راج کے دفاع میں دشمن کے متعدد حملے ناکام بناتے ہوئے شہید ہو گئے۔